حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنی جان پر صدقہ کر۔ کہنے لگا، میرے پاس دوسرا ہے۔ فرمایا، اپنے بچے پر صدقہ کر۔ کہنے لگا، میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا، اپنی بیوی پر صدقہ کر۔ لفظ زوجتی کا یا زوجی کا فرمایا۔ کہنے لگا، میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا، اپنے خادم پر صدقہ کر۔ کہنے لگا، میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا، تو اس کے متعلق بہتر جانتا ہے کہ کہاں اور کس پر خرچ کرنا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1691۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی عمل کافی ہے کہ جن کے رزق و اخراجات کا یہ ذمہ دار ہو انہیں ضائع کر دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1692۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کا رزق فراخ اور عمر طویل ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب سے میل ملاپ رکھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1693۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں رحمان ہوں، یعنی بے انتہا رحم کرنے والا، اور یہ قرابت داریاں جسے کہ رحم کہتے ہیں اس کا لفظ میں نے اپنے نام سے نکالا ہے، تو جو اپنے عزیز قرابت داروں سے میل جول رکھتا ہے یعنی صلہ رحمی کرتا ہے، میں اس سے جڑتا ہوں، اور جو اس کو کاٹتا ہے توڑتا ہے تو میں اس سے کٹ جاتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1694۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1696۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلے میں میل ملاپ کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو توڑے جانے والے رشتے کو جوڑے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1697۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اپنے آپ کو حرص و بخل سے بچاؤ، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، یعنی حرص نے ان کو حکم دیا تو وہ بخل کرنے لگے، قطع رحمی کا حکم دیا تو قرابت توڑ لی، اور بدکاری کا حکم دیا تو بدکاری کرنے لگے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1698۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بس وہی ہوتا ہے جو میرے شوہر زبیر گھر میں لے آئیں، تو کیا میں اس سے دے دیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اسماء، دو، اور باندھ باندھ کر مت رکھو، ورنہ تم پر بھی تمہارا رزق باندھ دیا جائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1699۔